100 سالہ تاریخ اگر ایران کے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ جو ہے مشروطہ کی تحریک جو چلی، سید محمد طباطبائی، بہبہانی، عبداللہ بہبہانی جیسے لیڈران، بڑے جید علماء میدان میں آئے، آنے کے بعد تحریک انہوں نے چلائی، پھل کوئی اور توڑ لے گیا، ان کو عوام نے بعد میں خانہ نشین کر دیا۔ شیخ فضل اللہ نوری، اسلامی حکومت کا ایران میں پہلی دفعہ جو ہے نعرہ لگانے والی ہستی کا نام ہے شہید شیخ فضل اللہ نوری۔ جس زمانے میں یہ جو ہے مشروطہ حکومت کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی، مشروعہ حکومت کی انہوں نے مانگ کی تھی۔ مشروطہ یعنی آئینی بادشاہ، بادشاہ تو ہو مگر آئین کا پابند بادشاہ ہو، اسے کہتے ہیں یہ جو ہے مشروطہ، کنڈیشنل۔ انہوں نے کہا مشروطہ کیا؟ مشروعہ، ایسی حکومت جسے شریعت جائز قرار دے۔ میں بھی مولانا نے آیت پڑھی تھی نا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون یا هم الفاسقون هم الظالمون، یعنی ہر وہ حکومت جو حکم خدا کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرے، حکومت کا جو ہے کام جو ہے نہ چلائے حکم خدا کے مطابق، وہ کیا ہے؟ کافر حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، فاسق حکومت ہے، کافر ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والی کافر حکومت۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں مگر کافر ہیں، کافر مسلمان ہیں یہ۔ امام شیخ یہ جو ہے فضل اللہ نوری نے نعرہ لگایا مشروعہ، مگر انہی فضل اللہ نوری کو 13 رجب کو پھانسی دی گئی اور عوام خوشی منا رہے تھے، عوام خوشی منا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے درمیان ایک افواہ پھیلا دی جاتی تھی کسی عالم کے بارے میں۔ شیخ فضل اللہ نوری کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی کہ یہ روس کے ایجنٹ ہیں، یہ روس کے ایجنٹ ہیں، ان کے عمامے میں روس کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ جبکہ شیخ فضل اللہ نوری اس ہستی کا نام ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران کے اوپر برطانیہ یا روس کا قبضہ تھا، یعنی عملاً حکومت بظاہر تو ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن عملاً یا روس کا حکم چلتا تھا یا یہ جو ہے برطانیہ کا۔ پوری حکومت کا وزراء، افسران 2 حصوں میں جو ہے بٹے ہوئے تھے۔ لوگوں کے گھروں پہ جھنڈے لگ جاتے تھے، اگر انگلینڈ کا جھنڈا لگتا تھا تو حکومت کی کارندے، حکومت کی پولیس اس پر حملہ نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ جو ہے روس کا جھنڈا لگا رہتا تھا تو حکومت کے کارندے وہاں کے اوپر تعرض کرنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ جس وقت شیخ فضل اللہ نوری کے خلاف تحریک چلی ہے اور ان کو جو ہے پھانسی دینے کی تیاریاں کامل ہو چکی ہیں، روس کی حکومت کا پیغام آتا ہے شیخ فضل اللہ نوری کے پاس کہ آپ ہماری پناہ میں آ کر کے ہمارا جھنڈا اپنے گھر پہ لگا لیجئے، زندگی بچ جائے گی آپ کی، پھانسی نہیں ہوگی آپ کو۔ شیخ فضل اللہ نوری نے جواب دیا، 75 برس کی عمر ہو گئی، ہمیشہ ہمارے گھر پر ابو الفضل العباس کا پرچم تھا، اب میں زندگی بچانے کے لیے روس کا جھنڈا لگاؤں؟ مجھے ایسی زندگی بالکل نہیں چاہیے، مرنے کو تیار ہوں، اس ننگ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس فضل اللہ نوری کے خلاف یہ مشہور کر دیا گیا، پروپیگنڈے آج بھی ہوتے رہتے ہیں نا، سارے تذکرے آپ لوگوں نے کیے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آج یہ جو ہے مرجعیت کے خلاف، علماء کے خلاف چند بہکے ہوئے جوانوں کے زبان سے جو باتیں نکل رہی وہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ چالاک سامراجی دشمنوں کی باتیں ہیں جو ان کے دہن سے باہر آ رہی ہیں۔ اور فضل اللہ نوری کے خلاف یہ آواز لگا دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ ان کے عمامے میں روس کا جھنڈا لگا ہوا ہے، عمامے کے پیچھوں کو کھولو تو اس میں سے روس کا جھنڈا نکلے گا۔ عوام نے باور کر لیا کیونکہ شعور بیدار نہیں تھا، شعور بیدار نہیں تھا۔ آیت اللہ کاشانی کی تحریک چلی، تیل یہ جو ہے قومی آیا جو گیا ہے وہ آیت اللہ کاشانی کی تحریک تھی۔ شاہ کو ملک سے باہر کرا دیا تھا آیت اللہ کاشانی نے، اتنا دم تھا آیت اللہ کاشانی میں۔ آج جس طرح سے امام خمینی جب پہرس سے آئے ہیں ان کا عظیم الشان استقبال ہوا ہے، آیت اللہ کاشانی کو اس زمانے کی حکومت نے بیروت یہ جو ہے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ عوامی تحریک کے نتیجے میں جب دوبارہ وہ واپس ہے، جس شان سے امام خمینی کا استقبال ہوا تھا اسی شان سے آیت اللہ کاشانی کا استقبال ہوا تھا۔ مصدق جو بعد میں یہ جو ہے وزیر اعظم بنے ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ بہت بڑی طاقت تھی آیت اللہ کاشانی کی، لیکن بعد میں آیت اللہ کاشانی کی طاقت کو توڑا گیا عوام کے درمیان میں افواہیں پھیلا کر کے۔ حالات وہ ہو گئے کہ آیت اللہ کاشانی کو خانہ نشین کر دیا گیا۔ اخباروں میں کارٹون چھپتا تھا، کتے کے پورا مجسمہ بنا کر کے آیت اللہ کاشانی کا سر لگا دیا جاتا تھا اس کے اوپر۔
اس حد تک پتھراؤ ان کے گھر پہ کیا گیا آیت اللہ کاشانی کے عوام کے درمیان ایک چند افواہیں پھیلا کر کے. عوام کا شعور اتنا بیدار نہ تھا کہ حقیقت کو سمجھ سکتے. عراق میں آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم بڑی عظیم ہستی تھی, بڑی جلیل القدر ہستی, عوام میں ان کو بڑی عزت, بڑا احترام, بڑا وقار. لندن جب وہ گئے تھے اپنے ہارٹ کے آپریشن کے لیے, پلٹ کر کے جب آئے ہیں بغداد کے ایئرپورٹ سے, عوام نے ان کی کار کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا تھا. اتنی محبت, اتنی عقیدت. لیکن جب انہوں نے باسی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا, باسی حکومت سے ٹکرا گئے, باسی حکومت نے یہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا. مہدی الحکیم کو امریکہ کا جو ہے جاسوس قرار دے دیا گیا. آغا حکیم کا رابطہ امریکہ سے کہ امریکی ایجنٹ ہیں. وہی قوم جو کل تک گاڑی جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھاتی تھی, اس نے آغا حکیم کے گھر پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. مہدی الحکیم کو بھاگ کر کے جان بچانی پڑی. کیوں؟ عوام کا شعور بیدار نہیں تھا. امام خمینی نے تحریک کو شروع کرنے سے پہلے عوام کے شعور کو اتنا پختہ کیا, اس جگہ پہ پہنچایا کہ جب 4 جون 1963 میں امام خمینی کی تحریک شروع ہوئی ہے اور 15,000 افراد کفن بدوش میدان میں آ گئے. 15,000 تو مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں, یا مرگ یا خمینی کا نعرہ لگاتے. 15,000 افراد ایک دن میں مارے گئے. اس کے فوراً بعد شاہی حکومت نے یہ جو ہے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. یہ جمال عبد الناصر کی طرف سے آیا ہوا پیسہ تھا. سنیوں سے پیسہ لے کر کے, وہابیوں سے پیسہ لے کر کے خمینی نے تحریک چلائی ہے. حتیٰ پاکستان سے چھپنے والے ہمارے شیعہ علماء کی قیادت میں چھپنے والا اخبار, ہندوستان کے اندر بھی بعض اخبارات ایسے تھے جو شیعہ قیادت کے یہ جو ہے سرپرستی میں چھپتے تھے. اٹھا کے اس زمانے کے اخبارات کو دیکھیں, سرخی کیا تھی؟ خمینی کے کالے کرتوت, خمینی روس کا ایجنٹ, یہ جو ہے برطانیہ کا ایجنٹ. یہ ساری تحریک چلائی گئی. لیکن ایران کے اندر عوام کا شعور اتنا بیدار ہو چکا تھا, اتنا شعور بیدار ہو چکا تھا کہ عوام نے اس طرح کی کسی خبر پہ کان نہیں دھرا. بہت سارے مواقع ایسے آئے جہاں کے اوپر حکومت کی طرف سے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کو اگر عوام کا شعور جو ہے بلند نہ ہوتا تو تحریک ختم ہو چکی ہوتی. امام خمینی نے عوام کے شعور کو جو ہے بلند کیا.